نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، میرا مالک جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص رہتا تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر روانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں روانیت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہ وہی انار کا ایک درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اگا دیا جس میں بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا ہر سال اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھا جائے تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کی دعا قبول ہو گئی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کے لیے ہیبت پیدا کر دی ہے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے عالی مقام میں لکھ دو۔ لیکن اس بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، تو میری عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے ہے کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کے بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اس کو جہنم کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ وہ عابد شخص دوڑ کر گیا اور بولا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلاؤ، پیاس کی شدت سے میں بے حال ہو رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 5 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے 5 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اس کو واپس میرے پاس لے آؤ۔ فرشتے اسے پھر اپنے دنیا میں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو ہمیشہ 5 چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر تیرے لیے انار کا جو درخت لگایا گیا تھا اور 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اب اس کا حساب دے۔ اس کے بدلے تیرے پاس اور بھی میری کتنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں تجھے عطا کی۔
ان تمام نعمتوں کے بدلے تم کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لائے ہو۔ اگر تو نے 500 سال تک عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے ان کے بدلے میں کتنی عبادت ہے تیرے پاس؟ تجھے عبادت کرنے کی طاقت بھی ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق بھی ہم نے دی، دانا پانی بھی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے تو جو کچھ بھی کیا سب ہماری مہربانی سے کیا، بتاؤ تو نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ نے الہی میں عرض کیا، یا اللہ بے شک نجات آپ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت اور بس ایک کٹورا پانی ہی پی لے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے سنا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پہ اللہ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر دست مبارک رکھی اور فرمایا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیجیں گے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، آخر میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور میزان عدل قائم کیا جائے گا، لیکن نجات عدل سے نہیں فضل سے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے بشرطِ اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے ہی مرحلے میں ضائع ہو جائیں گے، ہر عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ فساد نیت شیطان کی وہ کارزگاری ہے جو اس دن سامنے آئے گی۔ در حقیقت ہمارے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے میدان حشر میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اپنے اعمال پر ناز کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔